کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کے بھائی نماز پڑھا کرو، کہ چلو یہ تو آسان ہے میں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ ایک دو کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے خود تو پڑھتا نہیں۔ کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے، تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گی۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے، ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے۔ ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے۔ خود انہوں نے پوچھ رہا ہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی۔ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں۔ اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو۔ اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں۔ کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے تو فعل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، وہ یہ آیت ہے۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، کرتے رہنا، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، مت نہیں، ایسا نہ کر۔ تو عبادات
محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے. سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم باہر جاتا کہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے. دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہے، آپس کی معاشرت ہے. دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں. عبادات سے نہیں. عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے. روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے. تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق. یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد. یا رسول اللہ جہاد. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد. تو آپ نے کہا وحسن وما هو به. ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز. تو آپ نے کہا ہاں وحسنۃ وما هي بها، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں. انہوں نے کہا جی الحج، حج. تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا. پھر صحابہ نے کہا جی روزہ. آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا. تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا. ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے. اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے. اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس. تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے. تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے. ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے. جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد پھیلائے گی. تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے. چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں. تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں. تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج. لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے. اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا، وہ ہیں اچھے اخلاق. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو. میں نے ابھی بتایا تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو. لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوشاں کر. تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی. نماز کو کہا معتدل، اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟
इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और उसको ताकत पहुंचाई कसम उठा के, नून, फिर कसम उठाई कलम की जो इल्म का जरिया है, वल कलम वमा यस्तुरून, मुझे कसम है कलम और उसकी तहरीर की, मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून। इन दो आयतों को छोड़कर अगली जो आयत आ रही, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मेरे महबूब मैं कसम उठाता हूँ कलम और उसकी तहरीर की, तेरे अखलाक बड़े आली शान। ये नहीं कहा तेरे अखलाक बड़े आली हैं, इन्नका लअला, अला, अला का यहाँ बहुत अजीम शान किरदार है। अला ये बता रहा है कि ए मेरे नबी, जितने अखलाक तसव्वुर किए जा सकते हैं वो सब तेरे ताबे हो चुके हैं, और तो उन पे सवार हो चुका है, तो उन पे छा चुका। अला छा जाने के लिए होता है कि तमाम अखलाक तेरे गुलाम हो चुके। एक दफा आपने फरमाया अच्छे अखलाक 360 किस्म, 360 किस्म, 360 सिफात का मजमुआ अच्छे अखलाक। कोई एक सिफत किसी को मिल गई तो जन्नत में चला जाएगा। तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु सामने बैठे थे, कहने लगे या रसूलल्लाह अफी मिनहा शै, उन 360 में कोई मेरे अंदर भी कुछ है? तो आपने कहा तेरे अंदर सारे का सारा, कोई कमी कोई थूर है। ये आपने और किसी को नहीं कहा, सिर्फ आपने ये अबू बकर से फरमाया कि अबू बकर तेरे अंदर पूरे अखलाक 360। तो भाइयों, आपस की मोहब्बत और अच्छे अखलाक ये इस्लाम का सबसे चोटी का सबक, सबसे आला दर्जे का सबक। अब एक हदीस में जो हदीस जिब्रील कहलाती है, वो इंसानी शक्ल में आकर पूछते हैं या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? तो आप कहते हैं कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये इस्लाम। यही सवाल अब आखिरी हज का मौका आ चुका है, अब इस्लाम 9 साल आगे, 10 साल आगे जा चुका है और उसकी शक्ल मुकम्मल हो चुकी है। तो अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये आखिरी हज के मौके पर आपसे मिलते हैं और आकर ये आपसे पूछते हैं या रसूल अल्लाह मल इस्लाम। सवाल एक है, मल इस्लाम। शुरू में मदीने के दाखिले के शुरू में जिब्रील इस इंसानी शक्ल में आते हैं और कहते हैं मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो आप कहते हैं कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अब यही सवाल 10 साल के बाद या 9 साल के बाद अमर बिन अबसा कहते हैं या रसूल अल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो अब जवाब सुनो, आपने फरमाया इत्आमुत ताम व तीबुल कलाम, मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना। किसी से मीठा बोल बोलना कितना अजीम है मेरे नबी की, मेरे अल्लाह की बारगाह में, कि आपने फरमाया इब्तिसामुका फी वजह अखीका सदका। तो अगर किसी मुसलमान को हंस के मिल ले तो ये भी तेरे लिए सदके का सवाब, सदका लिखा जाएगा। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो आप फरमाते हैं अल्लाह को मानना, फरिश्तों को मानना, नबियों को मानना, किताबों को मानना, तकदीर को मानना, मौत के बाद की जिंदगी का इकरार करना। अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल बास बअदल मौत, ये है इब्तदाई जवाब। अब यही सवाल अमर बिन अबसा करते हैं 9 साल के बाद, या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो आपने फरमाया अस्सब्र वस्समाहा, सब्र करना, माफ करना। सवाल एक है, जवाब 2 हैं। क्यों? कि जगह और नौइयत बदल चुकी है। इब्तिदाए इस्लाम है तो इबादत बताई जा रही हैं, इंतहाई इस्लाम है तो अखलाक बताए जा रहे हैं। कि ए अमर, ईमान क्या है? सब्र करना, माफ करना, सब्र करना, माफ करना। तो भाइयों, जो हमारा माशरा बनेगा इस्लामी, घर में बाहर, वो बनेगा अच्छा।